لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے درخانہ اور M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک بند ہے۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث بند کر دی گئی۔ قومی شاہراہ پر لاہور پتوکی اکاڑا اور ساہیوال میں دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ شیشہ وطنی، اقبال نگر، میاں چنو، خانوال، ملتان اور بہاولپور میں بھی دھند کی صورتحال۔ ترجمان موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کے جان و مال کا تحفظ ہے۔ لاہور میں دھند کا راج حد نگاہ کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ پارہ 19 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے طاہر احمد۔ جی بالکل، صبح کے وقت شہر لاہور میں دھند نے مکمل طور پر اپنے ڈیرے جو ہیں وہ جما رکھے ہیں۔ شہر میں رات گئے دھند کے باعث موٹر وے کو بھی متعدد مقامات سے بند کر دیا گیا تھا۔ موٹر وے کو جن مقامات سے بند کیا گیا، اگر ان کی بات کریں تو موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کے باعث بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M4 پنڈی بٹیاں سے ملتان تک بند کیا گیا ہے۔ اسی طرح موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے سیالکوٹ موٹر وے کو بھی بند کیا گیا ہے۔ لاہور کے ملحقہ جو موٹر وے ہیں دھند کے باعث ان کو بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے کی بندش کا جو مقصد ہے وہ عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے۔ دوسری جانب موٹر وے حکام کی شہریوں کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اس دھند والے موسم میں شہری جو ہیں وہ سفر سے اجتناب کریں اور ضروری سفر کریں۔ ضروری سفر کے دوران بھی شہری فوگ لائٹس کا استعمال کریں، اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں، تیز رفتار گاڑی مت چلائیں اور روڈ یوزر جو ہیں وہ لین کی ڈسپلن جو ہے وہ اس کا خیال رکھیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران شہر میں اسی طرح سے صبح اور شام کے وقت خاص طور پر دھند کی شدت میں اضافہ ہوگا اور موسم جو ہے وہ اس کے ساتھ سرد رہے گا۔ دوسرا شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ اس وقت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 19 اور کم سے کم جو ہے وہ 6 ریکارڈ کیے جانے کے امکانات موجود ہیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 95% رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ آنے والے 3 سے 4 روز کے دوران شہر میں بارش کے امکانات موجود نہیں ہیں۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور میں کینال روڈ پر باراتیوں کی وین حادثے کا شکار۔ تیز رفتاری کے باعث وین بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 11 افراد زخمی ہو گئے، 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں میں بچی خاتون اور ایک مرد کو ICU منتقل کیا گیا ہے۔ لاہور میں کینال روڈ پر باراتیوں کی وین حادثے کا شکار ہو گئی۔ تیز رفتاری کے باعث وین بے قابو ہو کر نہر میں گر گئی۔ حادثے میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا، 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں، 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت منفی میں ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں مطلع جزوی آبر آلود رہے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں بتائیں گی ندا ممتاز۔ موسم کی بات کی جائے وہ تو شدید سرد ہے اور اس وقت ملک کے مختلف مقامات پر جو مطلع ہے وہ بھی ابر آلود ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے ایک مرتبہ پھر بارشوں کی نوید سنائی ہے۔ 29 دسمبر سے لے کے 2 جنوری تک بارشوں کا ایک نیا سپیل جو ہے وہ ملک بھر میں داخل ہوگا۔ آج کے موسم کی بات کریں تو شہری اقتدار میں ابھی صبح کے وقت بادل چھائے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ اس وقت اسلام آباد کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ دن بھر اسلام آباد کا جو مطلع ہے وہ جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ مختلف حصوں کی بات کی جائے، پنجاب کی بات کریں، سندھ کی، بلوچستان کی، تو وہاں پہ بھی آج دن بھر موسم جو ہے وہ سرد رہے گا۔ چند مقامات پر بادل بھی چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اور بات کی جائے آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں کی، تو وہاں پہ آج مطلع تو ابر آلود ہوگا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان ہے اور چند مقامات پر بارش کا بھی امکان ہے، جس کے باعث جو سردی کی شدت ہے اس میں کافی حد تک اضافے کا امکان ہے۔ جی، سعودی عرب کی صومالیہ کی خود مختاری، یکجہتی اور علاقائی استحکام کی مکمل حمایت کا اعلان۔ سعودی عرب نے صومالی سرزمین پر نئے ملک کا قیام تسلیم کرنے کا اسرائیلی اعلان مسترد کر دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق صومالی سرزمین پر کسی بھی نئی ریاست کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ کو تسلیم کرنا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ میں یک طرفہ علیحدگی پسند اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ صومالیہ ایک خود مختار ریاست ہے، اس کی وحدت پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں۔ سعودی عرب کا صومالیہ کے ساتھ قانونی تعاون
جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔